حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد السلام کے فعل میں خواہش نفس کا کچھ دخل تھا، اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرمانروا کو زیب نہ دیتا تھا۔ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، یہاں پر غور کیجئے، حضرت داؤد السلام کے فعل میں خواہش نفس کا کچھ دخل تھا۔ اس پر علماء کرام کو اعتراض ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان کو خواہش نفس نہیں ہو سکتا۔ دوسری تفہیمات میں لکھتے ہیں، اور تو بسا اوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریر کی رہزنی کے خطرے پیش آئے ہیں، چنانچہ حضرت داؤد السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایک موقع پر تنبیہ کی گئی۔ سیم موضوع آگے تفہیمات میں جلدوں میں لکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد کی اسرائیلی سوسائٹی کے عام رواج سے متاثر ہو کر اوریا سے طلاق کی درخواست کی تھی۔ عام رواج سے متاثر ہو کر، یعنی کہ نبی متاثر ہوتے ہیں، اس پر علماء کرام کا اعتراض ہے کہ نبی کے ساتھ یہ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مودودی صاحب لکھتے ہیں، بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلی و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہارے صلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ اپنے دل سے بے پرواہ ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام کو اعتراض ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں، غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 312۔ یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی، اس پر علماء کرام کو اعتراض ہے کہ کوئی بھی نبی اپنے فریضہ رسالت اور نبوت کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی مثال اس جلد باز فاتح کی سی ہے جو اپنے اقتدار کا استحکام کیے بغیر مارچ کرتا ہوا چلا جائے اور پیچھے جنگل کی آگ کی طرح مفتوحہ علاقے میں بغاوت پھیل جائے۔ رسالہ ترجمہ القرآن میں لکھتے ہیں، جو 1946 عیسوی میں شائع ہوا۔ آگے رسالہ و مسائل میں ایک جگہ لکھتے ہیں، نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ غور کیجئے، نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ اس زبان پر علماء کرام کا اعتراض ہے کہ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر اس اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھیے جس سے وادی مقدس طویٰ میں بلا کر باتیں کی گئیں، وہ بھی عام چرواہوں کی طرح نہ تھا۔ یہاں پر اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھیے، اس زبان پر علماء کرام کو اعتراض ہے۔ رسائل و مسائل جلد 1 صفحہ 31۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولینی کو حاصل ہے۔ تفہیمات جلد 2 صفحہ 122۔ یہاں پر ان الفاظ پر علماء کرام کو اعتراض ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو آپ اٹلی کے مسولینی کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ علامہ مودودی کی جو بھی عبارتیں ہیں ان عبارتوں پر علماء کرام کو سخت اعتراض ہے کہ یہ عبارتیں اور اس طرح کے الفاظ انبیاء کرام کے ساتھ نہیں منسوب کیے جا سکتے۔ یہ مدارس اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ڈائریکٹ ان الفاظ اور ان عبارتوں کو مولانا مودودی کے دیکھ لیں جن پر ہمیشہ علماء کرام کو اعتراضات ہوتا ہے،
اور تاکہ ان کو ڈائریکٹ یہ معلوم ہو کہ علامہ مودودی نے کیا کیا لکھا تھا۔ اب صحیح اور غلط کا فیصلہ تو ناظرین اور سامعین ہی کر سکتے ہیں۔ آگے کی ویڈیو میں ہم صحابہ کرام کے متعلق علامہ مودودی کے جو الفاظ اور جو عبارتیں ہیں ان کو پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔